Our first speaker is one of those persons who's a RJ, who's a VJ, जिन्होंने खुद एक movie बनाई. He's acting in it, he's producing it, he's directing it, he's made his dreams happen. He's somebody who's from Karachi, who started, who worked hard and has made it right to the top. ہم پتہ نہیں کیوں اپنے لوگوں کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں اپنے لوگوں کو بنانا چاہیے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کے شاہ رخ خان ہیں, ہمیں کہنا چاہیے شاہ رخ خان انڈیا کے ساحر لودھی ہیں. Without further ado, this man who has millions of fans all over Pakistan, he's here with you, he's sharing his story. Please give the biggest round of applause of your life to the man himself. He's here with us. It's my honor to announce Sahir Lodhi. السلام علیکم. I've got تھوڑا سا اگر چپ ہو جائیں گے تو کچھ بات ہو سکے گی. مجھے 15 منٹ کا کہا گیا ہے اور ذرا مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے آدمی کے لیے 15 منٹ بولنا, بیکاز نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ بولتے ہیں اور آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. That's what we do every single day. ہر آدمی مجھے بھائی کہتا ہے for some weird reason. I'm a bhai to everyone. آئی تھنک بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے اپنے نام کے ساتھ کبھی سنگل کسی نے کوئی چیز نہیں لگائی. ایوری سنگل پرسن از ایور whoever I have known ever they've called me bhai. For some reason I'm their bhai. جب میں پاکستان سے گیا تھا, آج آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرنے کا کچھ مطلب ہے. جب میں پاکستان سے گیا تھا تو میں شاید 13.5 سال کا تھا. ٹھیک سے میری مسٹاش بھی نہیں آئی تھی. میں پاکستان سے گیا اور 14.5 سال قریب عرصہ میں نے پاکستان سے باہر گزارا ہے. جب میں واپس آیا تو سب سے پہلا سوال جو مجھ سے کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ آپ اردو کیسے بولتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا پاکستان سے میں گیا تھا, پاکستان مجھ سے کبھی نہیں گیا. میری پوری زندگی, اب جب میں نے میڈیا میں, یہ میرا 15واں سال ہے, میں نے زندگی میں بہت کچھ سہا ہے, بہت کچھ دیکھا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے. میں ان چند لوگوں میں سے ہوں پاکستان میں جن کے بارے میں ہمیشہ بات ہوتی ہے, اچھی ہے بری آپ بات کرتے ہیں. اگر سوشل میڈیا ہے تو الحمدللہ بری ہوگی, اور اگر ٹیلی ویژن ہے تو آئی ایم شیور کہ اچھی ہوگی. میں نے کبھی کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کی کوشش نہیں کی. آج آپ سے اپنی لائف شیئر کر رہا ہوں. اچھا, میں نے کلیریفائی اس لیے نہیں کیا بیکاز مجھے پتا ہے میں کون ہوں, اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو بتانے کی کہ میں کون ہوں. ایک روز میں نہیں ہوں گا, میرا کام رہ جائے گا, آپ لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ میں کون تھا. I have really no problems that no one knows me. محسن نے مجھے پیچھے کہا کہ میں اپنے کام کے بارے میں بتاؤں کہ میں کام کیا کرتا ہوں اور کس طرح سے کرتا ہوں اور کیا میں نے میڈیا میں کیا ہے. جو کچھ میڈیا میں کیا وہ تو اپنی جگہ ہے. آج میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں آئی ایم کراچی کا حصہ ہوں. اینڈ آئی وش کہ آئی ایم کراچی صرف آئی ایم کراچی نہ رہے بلکہ یہ آئی ایم پاکستان بنے, اینڈ دین اٹ شوڈ بیکم آئی ایم ورلڈ. آنیسٹلی دیٹ شوڈ بیکم. جب میں میڈیا میں آیا تو میں نے اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ 200 روپے دن سے شروع کیا تھا. آج ہم اب سے دل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اکثر میں دل کی باتیں نہیں کرتا. میں ریلوے کالونی کراچی کینٹ میں رہتا تھا, and I'm proud of that. میں جب پاکستان سے میں جب پاکستان سے گیا تھا تو میں نے جو امریکن ایمبیسی میں انٹرویو ہے وہ اپنی اردو زبان میں دیا تھا کیونکہ مجھے انگریزی نہیں آتی تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم واپس آؤ گے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا. لوگ کہتے ہیں کہ جو امریکہ جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. So I have no idea. وہ مسکرائی اور اس نے مجھے اسٹیمپ کیا ویزا 5 سال کا اور مجھے کہا یو کین گو. جب میں میڈیا میں آیا تو پیچھے ایک بہت بڑا بیگیج تھا میرا. وہ بیگیج یہ تھا کہ میں نے بہت ینگ ایج میں ایک کاروبار شروع کیا تھا جس میں وی وینٹ بیلی اپ. ہوا کیا
ایک کمپنی تھی جس کا نام اینرون تھا, ہم اس کے لیے کام کرتے تھے. اینرون بینکرپٹ ہو گئی اور ہم بھی بینکرپٹ ہو گئے. ہمارے پاس زیرو پیسہ تھا. میں جب پاکستان آیا تو میری اپنی بہن شائستہ وہ مجھے لے گئیں بابا کے پاس, وچ از انڈس کے اونر تھے وہ غضنفر صاحب, اور ان سے کہا کہ یہ کام کریں گے. تو 7,000 روپے ماہانہ اس پہ میری شروعات ہوئی, 7,000 روپیز. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. آج میں کارپوریٹ شوز نہیں کرتا. اس کا ریزن آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا کہ میں اور کیا کر رہا ہوتا ہوں. میں نے اس زمانے میں 2,000 روپے کے لیے, میں آج آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں بیکاز کوئی بات سیدھی جو بات ہے وہ کر دینی چاہیے. میں نے 2,000 روپے کے لیے شوز کیے. 2,000 روپے کے لیے میں نے ایکچوئل شوز کیے ہیں. آہستہ آہستہ وقت چلتا گیا, لوگ میرے بارے میں بات کرتے چلے گئے. جتنی زیادہ انہوں نے بات کی اتنا ہی فیتھ میرا اسٹرانگ ہوتا چلا گیا کہ اللہ میاں نے مجھے کسی پرپس کے لیے یہاں بھیجا ہے. میرے نام کے ساتھ ایک نام کو ہمیشہ جوڑا گیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا اس سلسلے میں. میں جو ہوں جیسا ہوں ویسا ہوں. میں نے کبھی اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش نہیں کی. انفیکٹ جب میں ان سے ملا تو وہ اور میں ایک دوسرے کو کافی دیر تک دیکھتے رہے. دیکھنے کے بعد we hugged each other and we said we look really good. That's exactly what we said. The question is, اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا, لیکن somehow 15 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی پاکستان کو ساحر لودھی ذرا مشکل سے نظر آتا ہے. کہاں ہے ہماری سینس آف اونرشپ؟ ہمارے پاس کوئی سینس آف اونرشپ نہیں ہے. میں آواز اٹھاتا ہوں تو شاید مجھے برا کہہ دیا جائے گا, کوئی اور آواز اٹھائے گا تو شاید اسے برا کہہ دیا جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جب تک ہم اپنے لوگوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے لوگ ہماری رسپیکٹ نہیں کریں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مجھے اپنا پرپس جاننا تھا کہ میری یہ اونرشپ ہے کس لیے, میں اس مٹی سے اتنا پیار کیوں کرتا ہوں, میں چلا کیوں نہیں جاتا, میں رہ کیوں نہیں جاتا وہاں پہ. مجھے جاننا تھا. پھر ایک روز ایسا ہوا کہ میری ساری کائنات ایسے آ گئی, الٹ گئی. نیا مجھے جیو میں جاب ملی تھی. کچھ پیسے تھوڑے زیادہ ملنے لگے تھے. کچھ پیسے ایسے زیادہ ہو گئے تھے کہ جیسے 2-4 لاکھ روپے آپ کو مل جاتے ہیں, تو میری سیلری اچانک سے زیادہ ہو گئی تھی. اچانک مجھے لگا کہ مجھے جہاز میں ٹریول کرنا چاہیے اور بزنس کلاس کے اندر سفر کرنا چاہیے اور ایک ایسی جگہ جانا چاہیے جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہو. تو ہم لوگ ایک بہت میں ڈریمی آئی لینڈ پہ چلا گیا. آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا, تھائی لینڈ کہتے ہیں اس کو. ہر آدمی جاتا ہے وہاں پہ. میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ میں تھائی لینڈ چلا جاؤں گا, تو میں چلا گیا وہاں پہ. بعد میں مجھے پتا چلا کہ میں کیوں گیا تھا وہاں. میں ایک روز کھانے کے بعد ایک سڑک پہ سے جا رہا تھا. یہ ذرا غور سے سنیے گا پلیز. میرے پاس ٹائم کم ہے, 7 منٹ 38 سیکنڈ ہے. میں جلدی اس کو ریپ کروں گا. میں ایک سڑک پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے اور ہاتھ نہیں تھے, اور ہاتھوں کی جگہ تو چھوٹے چھوٹے پنس سے تھے. اس نے مجھے دیکھا, مسکرایا. میں نے اسے کچھ پیسے نکال کے دے دیے اور آگے بڑھ گیا. اگلے روز میں پھر دوبارہ اسی جگہ سے گزرا. وہ مجھے دیکھ کے مسکرایا, میں اسے دیکھ کے مسکرایا. ہم دونوں میں ایک شناسائی ہو گئی تھی. وہ اس امید پہ مسکرایا کہ میں آج پھر دوں گا, اور میں یہ سوچ کے آگے بڑھ گیا کہ ابھی کل ہی تو دیے تھے. 10 قدم گیا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, اور میں واپس پلٹا اور اس کے پاس جا کے ایسے بیٹھ گیا. لٹرلی ایسے بیٹھ گیا. میں بھی رو رہا تھا اور وہ بھی رو رہا تھا. ہم دونوں رو رہے تھے. پتہ نہیں تھا ہمیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں, لیکن ہم دونوں رو رہے تھے. اسے انگریزی نہیں آتی تھی, مجھے تھائی نہیں آتی تھی. میری جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے نکال کے اس کو دیے, اور اس لمحے مجھے پتا چلا کہ میرا رب مجھے روز دیتا ہے. اس نے مجھے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ابھی کل ہی تو دیا تھا. اور وہ رب جس نے مجھے دیا ہے, میں اس کے دیے ہوئے پیسوں میں سے اس کے بندے کو نہیں دے سکتا, اور اسے میں کہتا ہوں کہ تجھے ابھی کل ہی تو دیا تھا. That guys, یہ 15 منٹ چینج ہو گیا. میں واپس آیا. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میری سیلری میں سے جو کچھ ملے گا میں اس کا 70% حصہ دے دیا کروں گا. مجھے نہیں رکھنا اپنے پاس.
आज कसम खा के कहता हूं, मैं ये कसमें नहीं खानी चाहिए पर कसम खा के कहता हूं, मुझे आपकी तालियों की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी सताइश की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड ऑल दिस. I'm not doing it for you. I'm not doing it for me. I am doing it because one day I am going to be standing in front of God. He'll be looking at me. वो मुझसे पूछेंगे. 5 मिनट 31 सेकंड 30 सेकंड. अभी आपको एक और बात बताता हूं. मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे SLF कहते हैं, साहिल लोधी फाउंडेशन. उसके लिए हम किसी से पैसा नहीं लेते, मैं उसे खुद देता हूं पैसा. जो कुछ मैं कमाता हूं वो उसमें उठा के डाल देता हूं. हम अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज 150 मरीजों की देखभाल करते हैं, हर रोज, एवरी सिंगल डे. मेरा पैशन है कि मैं एक ऐसा अस्पताल बनाऊं जहां दाखिल होते वक्त किसी को अपनी जेब देखने की जरूरत ना पड़े. एक ऐसा अस्पताल बनाऊं कि जहां किसी की भी मां उसी तरह से एडमिट की जा सके जैसे मेरी मां का इलाज होता है. जब मैं अपनी, सुन लीजिएगा, हम वहां स्कूल बनाने गए थे. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. हम वहां स्कूल बनाने गए थे. मेरे पास कुछ लोग थे, डॉक्टर फैसल मेरे साथ थे, ये मेरे दस्ते रास्त हैं और मेरे तमाम चीजों में यहाँ शरीक हुए हैं. हम स्कूल बनाने गए थे तो मैंने वो जगह देख ली जो स्कूल की थी. वहां पर हम लोग खड़े थे. हम माउंटेन ड्यू की जो नियॉन बॉटल्स थी वो आई नहीं थी, हम वो पी रहे थे. इतने में मैंने देखा कि एक बच्चा आया और हमारे एक दोस्त हैं गुलजार साहब, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं SLF फाउंडेशन के. गुलजार साहब ने अपनी बोतल उठा के उनको दे दी. उस बच्चा नंगे पैर था, उसने बोतल ली और वो भागा. मैं उसके पीछे गया, वो एक घर में दाखिल हो गया. उस घर के अंदर जब मैं दाखिल हुआ तो वो घर कुल इतना बड़ा था, यहां से लेकर यहां तक वो घर खत्म हो गया था. उस घर में एक दरी बिछी हुई थी और उस दरी पे 4 बच्चे बैठे हुए थे और एक बच्चा बीच में लेटा हुआ था. वो औरत मुझे नहीं जानती थी, उसके लिए मैं साहिर भाई नहीं था. उसने मुझे देखा, उसने कहा, भाई हम इंतजार कर रहे हैं कि मौत आए तो जिंदगी का अजाब खत्म. मैं बाहर आया और बाहर आने के बाद मैंने गुलजार भाई और फैसल से कहा, मैंने कहा यार ये बचेंगे तो स्कूल जाएंगे ना, पहले इनको बचा लो फिर इनको पढ़ा भी लेंगे, लेकिन बचाना बहुत जरूरी है. मैं हमेशा इनसे ये कहता रहा कि हम ये शुरू करेंगे, लेकिन याद रखो अगर ये खुल गया क्लिनिक तो ये बंद नहीं होना चाहिए. हमने क्लिनिक की इब्तिदा की. शुरू में कुछ मरीज कम थे, आज हम हर रोज 150 मरीजों को देखते हैं.